السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو کامیاب اور کامران ہونے والوں میں سے بنائے۔ الہ العالمین ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جن کو اللہ رب العالمین ڈیلی جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب کرتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جن کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر نصیب فرمایا۔ سابقہ درس میں میرے بھائیوں صدقۃ الفطر کے تعلق سے گفتگو ہو چکا ہے، اور آج کا جو درس ہے عید کے احکام اور آداب کے تعلق سے ہے۔ عادتاً اور بار بار تکرار سے آنے والی ہر چیز کو عید کا نام دیا جاتا ہے، اور عید ایسے شعار اور پہچان ہے جو ہر امت میں پائے جاتے رہے ہیں، اس لیے عید منانا سب لوگوں کی طبیعت میں شامل ہے۔ مسلمانوں کی صرف اور صرف دو عیدیں اور تیوہار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے دو تیوہار تھے جن میں وہ کھیل و کود کرتے اور خوشی و راحت حاصل کرتے تھے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ دو دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے میں اچھے دن دیے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ دیکھیے صحیح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1134 سے۔ عید کے احکام اور مسائل میں میرے بھائیوں پہلا حکم یہ ہے عید کا روزہ رکھنا سراسر عیدین کا، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنا سراسر حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے عیدین کی نماز کو واجب قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اور اسی طرح سے قول یہ ہے کہ نماز عیدین سنت مؤکدہ ہے۔ لہذا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز عیدین میں حاضر ہونے کی خصوصی حرص رکھے اور کوشش کرے، اور ان اقوال کی روشنی میں نماز عیدین کے وجوب ہونے کا قول زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ نماز عیدین میں حاضر ہونے میں جو خیر و برکت اور اجر عظیم پایا جاتا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع اور پیروی بھی ہے۔ نماز عیدین کا وقت سورج ایک نیزہ اونچا ہو جانے پر اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال کے ابتدا تک وقت رہتا ہے۔ نماز عید کا طریقہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 رکعتیں ہیں، یہ قصر نہیں بلکہ مکمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ جس نے بھی افطرا باندھا وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صرف 2 رکعتیں ہیں جو قصر نہیں بلکہ کامل اور مکمل ہیں۔ نماز عید میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں، اور تکبیروں کے بعد قرأت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی پہلی رکعت میں رکوع کی تکبیر کے علاوہ 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں۔ نماز عید میں قرأت، نماز عید میں امام کے لیے سورہ قاف اور سورۃ القمر پڑھنی مستحب ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ القاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 891۔ اسی طرح سے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وارد ہے کہ جیسے نماز جمعہ میں سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اسی طرح سے نماز عید میں بھی یہ دو سورتیں پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، احکام میں سے یہ بھی ہے کہ نماز عید خطبہ سے پہلے ادا کی جائے، نماز عید خطبہ سے پہلے ادا کی جائے۔ اس سلسلے میں میرے بھائیوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھائی اور بعد میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے دوران خطبہ جانے کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید میں شریک ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عید سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ ہم خطبہ دینے لگے ہیں، جو خطبہ سننا پسند کرے وہ ہمارے ساتھ بیٹھا رہے اور جو جانا چاہے چلا جائے۔ یہ ارواء الغلیل کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 96۔ عیدگاہ میں نفل ادا کرنا، نماز عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز عید کے لیے عیدگاہ نکلے اور 2 رکعت نماز ادا کی، ان سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز ادا نہیں فرمائی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1159۔ یہ اس وقت ہے جب عیدگاہ یا پھر عام جگہ پر نماز عید ادا کی جائے، لیکن اگر لوگ نماز عید مسجد میں ادا کریں تو پھر مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں۔ اسی طریقے سے نماز عید کے آداب میں سے ہے، نماز عید کے آداب میں غسل کرنا ہے۔ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کرنا عید کے آداب میں شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت سعید بن جبیر رحم اللہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عید کی 3 سنتیں ہیں: پیدل چلنا، غسل کرنا اور نکلنے سے پہلے کھانا۔ علامہ امام نووی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نماز عید کے لیے غسل کرنے پر علماء کرام کا اتفاق ہے۔ عید کے لیے نکلنے سے پہلے کھانا یہ بھی آداب میں شامل ہے کہ نماز عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھجوریں کھا لی جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے کچھ کھجوریں کھانے سے پہلے نہیں نکلتے تھے، آپ تاک کھجوریں کھاتے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 953۔ اور جو شخص کھجوریں نہ پائے اسے کوئی بھی مباح چیز کھا لینی چاہیے، لیکن عید الاضحیٰ میں مستحب اور سنت یہ ہے کہ وہ نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھائے بلکہ قربانی کر کے اس میں سے کچھ کھائے۔ عید کے دن کی تکبیریں، عید والے دن تکبیریں کہنا ایک عظیم سنت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم گنتی مکمل کرو اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اسی طریقے سے عید الفطر میں تکبیروں کا وقت چاند رات سے لے کر نماز عید کے لیے امام کے آنے تک رہتا ہے۔ تکبیر کے الفاظ اور اس کا طریقہ: اللہ اکبر، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہی کی حمد و ثنا ہے. اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ بڑا اور اجل ہے، اللہ بڑا ہے اور اللہ ہی کی حمد و ثنا ہے. ارواء الغلیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126 ہے. عید کی مبارکبادی، عید کے آداب میں مبارکباد بھی شامل ہے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اس کی مبارکبادی دیتے ہیں، اس کے جو بھی الفاظ ہوں. مثلا کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے، تقبل اللہ منا ومنکم، یا کچھ عید مبارک کے الفاظ بولتے ہیں، اور اس طرح کے دوسرے الفاظ جو مبارکبادی کے لیے مباح ہوں بولے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے عیدین کے لیے خوبصورتی اور زیب و زینت اختیار کرنا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بازار میں ایک ریشمی جبہ بکتا دیکھا تو اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرید لیں اور عید اور وفود کی ملاقات کے وقت پہنا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ یہ ان کا لباس ہے جس کا کوئی حصہ نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی اور تجمل اختیار کرنے کا اقرار کیا، لیکن انکار صرف اس جبے کو خریدنے پر کیا تھا، اس لیے کہ یہ ریشمی تھا. اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ تھا، آپ وہ جبہ عیدین اور جمعہ کے دن زیب و تن کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ خوبصورت لباس زیب و تن کرنا چاہیے، اور لیکن عورتوں کو نماز عید کے لیے جاتے وقت زیب و زینت اور خوبصورتی نہیں اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ انہیں اجنبی مردوں کے سامنے اس کا اظہار سے روکا گیا ہے، اور اس طرح سے گھر سے باہر جانے والی عورت کے لیے خوشبو لگانا بھی حرام ہے. یہ میرے بھائیوں عید الفطر کے چند احکام و آداب تھے. عید الفطر کا خطبہ سننے کا حکم یہ ہے کہ جب نماز عید سے سلام پھیرے، امام جب نماز عید سے سلام پھیرے تو خطبہ جمعہ کی طرح 2 خطبہ دے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے. تو یہ چند باتیں تھیں عید کے احکام اور مسائل اور آداب کے تعلق سے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عید کی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے اور ہم سب کے صیام و قیام کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو جہنم سے آزاد ہونے والوں میں سے بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.